أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے. درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر مجتبی، مقتدا و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے آلات موسیقی کے حوالے سے قرآن و سنت سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے رب ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، آج کے دور میں میڈیا بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے. ایک ایک ملک میں 20 چینلز، ملکی اور غیر ملکی، اس عوام الناس میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی آلات موسیقی اور مغرب کا کلچر عوام الناس میں پھیلاتے ہوئے دن رات نظر آ رہے ہیں. میڈیا کا دور ہے. ہر دوسرے چینل پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے موسیقی کو عوام الناس کے کانوں کے پیش نظر کیا جا رہا ہے، اور نوجوان موبائلز کے ذریعے آڈیو، ویڈیو، MP3، MP4 یہ سارے آلات استعمال کر کے اپنے کانوں کو موسیقی کے ساتھ مزین کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ. دو قسم کی آوازیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت برسائی گئی ہے.
ان کے اوپر دنیا کے اندر بھی لعنت، اور روز حشر جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اس وقت بھی ان پر لعنت ہے۔ مزمار عند نعمت، ایک وہ آواز جو انسان کو نعمت ملے اس موقع پر موسیقی کا استعمال کرے، آلات موسیقی کا استعمال کرتے ہوئے موسیقی سنے یا لوگوں کو سنائے، ایسی آواز پر نبی کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ ورنۃ عند مصیبت، اور دوسری وہ آواز جو پریشانی، مصیبت، آفت، تکلیف کے وقت انسان روتے و ویلا کرتے ہوئے جو آوازیں نکالتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے، ایسی آواز پر بھی دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ آج جب میں اس روایت مبارکہ کو اپنے معاشرے کے پس منظر میں دیکھتا ہوں تو بہت سے افراد اس لعنت کی زد میں نظر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی خوشی کا موقع ہو، شادی بیاہ ہو، کوئی انسان کے لیے نعمت کا موقع ہو، یہ کلمہ گو مسلمان، یہ محبت کے دعوے کرنے والا اپنے خوشی کا منظر موسیقی کے ساتھ سجاتا ہے، جبکہ اسے معلوم نہیں کہ یہ ایسا بدترین طریقہ ہے کہ اس طریقے پر لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے دنیا آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا، تو اس شخص کے پلے بھی کیا بچے گا جس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت کر دی جائے، آخرت میں بھی لعنت کر دی جائے۔ آج میں بھی، آپ احباب بھی اپنے گھروں میں گرد و نواح میں ذرا نظر دوڑائیں، میری خوشیاں، میری غمیاں، ہمارے شادی بیاہ، یہ ڈھول ڈپکے، آلات موسیقی، گانا بجانا، کیا اس سے پاکیزہ ہیں؟ اگر پاکیزہ ہیں تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر اس گناہ کے اندر ملوث ہے تو میں آپ کے لیے کہتا ہوں لمحہ فکریہ ہے، احباب غور کیجیے گا اور اس لعنت زدہ کام سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور کتنے لوگ پریشانی، آفت، مصیبت کے اندر رونا دھونا، واویلا کرنا، گریہ زاری کرنا اور ماتم کرنا اور طرح طرح کے سب و شتم کر کے اپنے آپ کو برا بھلا کہنا اور یہ آوازیں نکالنا، ایسے احباب کو بھی غور کرنا چاہیے، یہ طریقہ ایسا ہے جس کے اوپر لعنت برسائی گئی ہے، یہ شیطانی آواز ہے۔ رب ذوالجلال نے جب شیطان کو اپنی جنت سے دھتکارا، زمین کی طرف بھیجا، اس کو کہا تھا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اے شیطان جا، تجھے کھلا چیلنج ہے، اس دنیا کے اندر جا کے ابن آدم کو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے تو بہکا لے، یہ تیری آواز شیطانی آواز ہوگی۔ اور ائمہ اور مفسرین آج اس آواز کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ موسیقی کی آواز ہے، یہ گانا بجانا، آلات موسیقی، یہ شیطان کی آواز ہے۔ اللہ نے اس کو یہ چیلنج کیا، جا اپنی آواز کے ساتھ امت کو اگر تو بہکانا چاہتا ہے بہکا لے، لوگ وہی تیرے راستے پہ آئیں گے جو تیرے پیچھے چلنے والے ہیں، جو رحمان کے خالص بندے ہیں، وہ تیرے اس بہکاوے کے اندر نہیں آئیں گے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اپنے پیادے، اپنے سوار، لشکر ان پر حملوں کے لیے بیچ دے، مال و دولت میں تو ان کے ساتھ شراکت داری کرنا چاہ، لیکن جو رحمان کے بندے ہیں تیرے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ لیکن آج جب میں معاشرے کو دیکھتا ہوں دل روتا ہے کہ یہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ کے راستے میں سجود اور رکوع میں گزرنی چاہیے تھی، یہ نوجوان ایسا پھٹکا کہ اس کے کانوں میں
شیطان کی آواز گونجتی ہے اور یہ اپنی زبان سے جملے کہتا ہے، یہ گانا بجانا میری روح کی غذا ہے۔ اور نوجوان ذرا ہوش کے ناخن لے، میرے نبی نے اس آواز پر لعنت برسائی ہے جس کو تو اپنے روح کی غذا سمجھ رہا ہے۔ ذرا سوچ، رب کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے جواب دے گا؟ اللہ نے جس شیطان کو دھتکارا تھا، آج تو اس کی آواز کو اپنے کانوں کی زینت بنا کے فخر محسوس کرتا ہے کہ میں بڑا سوشل میڈیا کو چلانے والا، میں جناب بڑا اس دور کا جاننے والا، اور جناب میں سارے فنون اور سارے نظام کو سمجھنے والا۔ اے نوجوان، تیرے لیے لمحہ فکریہ ہے، پاس آ جا۔ یہ آلات موسیقی تیرے لیے دنیا آخرت میں وبال جان بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آلات موسیقی حرام ہیں۔ ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبہ۔ آقا کائنات نے فرمایا اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر شراب کو، جوئے کو اور یہ ڈھول ڈمکے آلات موسیقی اللہ نے امت مسلمہ کے لیے حرام کیے ہیں۔ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا اور دعویٰ کیا میں مسلمان ہوں، گویا دین اسلام کو میں چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں، اسلام کے دائرے میں اس کی حدود میں آتا ہوں، دعویٰ اس کا یہ ہے، لیکن پھر آلات موسیقی استعمال کرے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اے نوجوان ذرا غور تو کرتے ہوں اپنے دعوے کے اندر سچا بھی ہے یا نہیں۔ میرے نبی نے اس امت کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا لوگ آلات موسیقی کو اس طرح استعمال کریں گے جیسے اس کو حلال سمجھتے ہیں، جیسے اس کے اندر کوئی گناہ والی بات ہی نہیں ہے۔ لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ آقا کائنات نے فرمایا ان قریب میری امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو زنا کو بھی حلال سمجھیں گے، ریشم کو بھی حلال سمجھیں گے، شراب کو بھی حلال سمجھیں گے، گانا بجانا آلاتی موسیقی کو بھی حلال سمجھیں گے۔ میری امت کے اندر ایک ایسا دور آئے گا، آج جب میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور آ چکا ہے جہاں پر نہ بوڑھے نہ بچے نہ نوجوان نہ عورتیں محفوظ ہیں۔ جس طرف نظر دوڑاؤ، سکولز میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، بازاروں میں، آج طرح طرح محافل میں یہ گانا بجانا آلات موسیقی عام ہے۔ مرد کیا، عورت کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، دوسرے کیا، یہ سارے افراد اس گناہ کے اندر کثرت سے ملوث نظر آتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم جناب انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں، زندگی کو خوشی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ 4 دن کی زندگی ہے، ہنس کھیل کے گزار لو، بعد میں دیکھی جائے گی۔ اے امت مسلمہ، اے کلمہ پڑھنے والوں، ہوش کے ناخن لو۔ یہ زندگی گزار کے امتحان دینا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے تصور کر لیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جو لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہوں گے، اللہ کو یہ گناہ اتنا ناپسندیدہ ہے، یہ عمل اتنا ناپسندیدہ ہے، قریب ہے کہ اللہ اپنے غصے کی وجہ سے اس گناہ کرنے والوں کو ان کے چہرے تبدیل کر کے، جو اشرف المخلوقات تھے، جو اتنے خوبصورت چہرے تھے، اللہ ان کے چہروں کو بندر اور خنزیر بنا کے رکھ دے، جس کو آج امت مسلمہ کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِيَ الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا۔ میری امت پر ایسا وقت آئے گا لوگ شراب پئیں گے، نام بدل دیں گے اور اپنے طرف سے بڑا مارکہ سمجھیں گے ہم نے شراب تو نہیں پی، لوگوں کی آنکھوں میں دھواں ڈالیں گے، حقیقت کے اندر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، شراب پئیں گے، نام بدل دیں گے۔ يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، اور ان کے سر کے پاس گانے والیاں
گانے گائیں گی، آلات موسیقی چلیں گے، یہ لطف اندوز ہوں گے۔ والمغنیات، نغمے گانے والیاں ان کے پاس ہوں گی۔ ان جرائم کی وجہ سے یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ان کو زندہ ہی زمین کے اندر گاڑ دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ ان کو بندر اور خنزیر سور بنا کے رکھ دے گا۔ آج ذرا غور تو کرو، کیا امت مسلمہ اس گناہ کے اندر اس قدر عام ہے یا نہیں؟ حضرات میں کسی اور کو کیا کہوں جب دیندار طبقہ بھی اس گناہ کے اندر ملوث ہے، اور تو اور مساجد اور مدارس میں اسی نبی نے جس نے اس سے روکا تھا، اسی نبی کی نعت پڑھتے ہوئے بھی یہ دف بجا کے اور آلات موسیقی کو استعمال کر کے امت کے پیش نظر کیا جاتا ہے۔ میں کس کے سامنے یہ گلہ اور شکوہ رکھوں؟ آج جب میں موجودہ معاشرے کو دیکھتا ہوں، جو نئی بیماری بسنت کے نام پہ میرے اور آپ پر مسلط کر دی گئی ہے، کون سا گناہ اس کے اندر نہیں ہوتا؟ جو رات کے 12 بجے گلیوں بازاروں میں، چھتوں پہ اور معاشرے کے اندر کیا ڈھول کی تھاپ پہ رقص نہیں ہوا؟ کیا آلات موسیقی استعمال نہیں ہوئے؟ کیا عورت اور مرد کا اختلاط نہیں ہوا؟ کیا گانا بجانا اس امت کے اندر عام نہیں ہوا؟ تو مجھے بتلائیے، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ میں نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا جو مساجد سے جڑے ہوئے، علماء سے محبت کرنے والے، مسجدوں کی صفائیاں کرنے والے، آج رات وہ بھی اس گناہ کے اندر ایسے ملوث ہیں کہ آلات موسیقی عام ہے، گانا بجانا عام ہے، اور فخر کے ساتھ اپنے موبائلوں میں اسٹیٹس لگا کے دنیا کو دکھا رہا ہے میں بھی یہ بڑا اچھا عمدہ کام ترقی یافتہ کر رہا ہوں، میں بھی جناب بہار منا رہا ہوں۔ اور نوجوان تیرے لیے لمحہ فکریہ ہے، تو لعنت زدہ کام کر رہا ہے اور اپنے اوپر فخر کر رہا۔ کس سے کہوں میں؟ حضرات، انتہائی دکھ کی بات ہے، نہ جانے مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن یہ بات کہہ دیتا ہوں۔ آج میں کسی اور کو کیا کہوں؟ یقین جانیے گا، اسی لاہور کے اندر بڑے بڑے نامور مشہور مساجد اور مدارس کے لمبردار ان مساجد اور مدارس کی چھتوں پر بھی باقاعدہ اس کا گانے بجانے کا، آلات موسیقی کا، یہ بسنت منانے کا پورا اہتمام کیا گیا۔ کس کو کہوں میں؟ کس لبرل کو روکوں میں؟ جب مسجد کا ٹھیکیدار، مدرسے کو بنانے والا اپنی چھت پہ یہ لعنت زدہ کام کرے گا، میں کس کے سامنے مقدمہ رکھوں؟ کس کو روکا جائے؟ اور وہ لوگ، میں نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا، یقین جانیے، جو یتیم ہیں، باپ سر پہ نہیں ہے، ماں ہمیشہ معاشی حالات کا شکوہ کرتی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، مارا ماری ہے اور پیسے کی بڑی کمی ہے، لیکن ایسے معاملے میں ہزاروں روپے اڑانے کے لیے ان کے پیسے ضرور موجود ہے اور وہ بربادی کر رہے ہیں۔ آلات موسیقی ان کے کانوں کی زینت بن رہی ہے۔ اسے نوجوان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے رب کو اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ قریب ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو تبدیل کر کے بندر بنا دے، سور بنا دے، خنزیر بنا دے۔ میرے نبی کو یہ ناپسندیدہ عمل، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، اللہ کہتے ہیں قریب ہے کہ تمہیں زندہ ہی زمین کے اندر گاڑ کے رکھ دیا جائے۔ دل ڈر رہا تھا،
جب حکمرانوں کی زیر نگرانی پورا لاہور اس عیاشی کے اندر مبتلا ہو، کہیں رب کا عذاب نازل نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی طرف سے آفت نہ آ جائے۔ جو عمل میرے نبی کو، میرے رب کو اتنا ناپسندیدہ ہے، اور نوجوان فخر سے منائے، خوشی سے منائے، نمازی منائے، حاجی صاحب منائے، مسجد میں آنے والا منائے، میں تو انہیں کے نام لوں گا، بقیہ کو تو بعد کی بات ہے۔ اور عورتیں اور مرد اکٹھے یہ سارے کام کریں، اور پھر بعد میں کہیں ہم حاجی صاحب، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم نے اسلام کا ٹھیکہ لیا ہے۔ اور نوجوانوں، میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، خدا را باز آ جائیے گا، وگرنہ ایک دن میں نے اور آپ نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ کی عدالت لگنی ہے، رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ اے بندے بتا، میں نے تجھے مال و دولت دیا تھا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگا کے آیا؟ کیا بتاؤ گا؟ گڈے گڈیاں پہ، آلات موسیقی پہ، کنجر خانے پہ میں لگا کے آیا؟ اللہ پوچھیں گے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، بتا تجھے نوجوانی دی تھی کہاں پہ گزار کے آیا؟ کیا جواب دو گے؟ وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَى، تجھے میں نے عمر دی تھی کہاں پہ گزار کے آئے، کہاں پہ کھپا کے آئے؟ کیا جواب دو گے؟ حضرات، وقت تھوڑا ہے، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ایسا جرم ہے، آلات موسیقی، قریب ہے اللہ آسمانوں سے پتھروں کی بارشیں نازل کرتے، پتھر برسا دے اللہ۔ یہ ان لوگوں پر اترا کرتے تھے جو کافر ہوتے تھے، جن کے لیے جہنمیں تھیں، جنہوں نے نبیوں کو نہیں مانا تھا۔ یہ اللہ کا عذاب قوم لوط پر آیا تھا، آسمانوں سے پتھر ان پر برسائے گئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر یہ گناہ ایسا عام ہو جائے گا، قریب ہے اللہ میری امت پر بھی آسمانوں سے یہ پتھر برسا دے اور ان کو اپنے عذاب کے اندر لپیٹ لے، جو دنیا کے اندر آلات موسیقی عام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان، میری امت میں آخری زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا، خسفن، اللہ چہرے مسخ کر دے گا۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو چہرے مسخ کر دے گا۔ وقذفن، اللہ ان کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیں گے اور ان کے اوپر وقذفن، آسمانوں سے پتھروں کی بارشیں نازل کرے گا۔ ومسخن، چہرے تبدیل کر کے بندر بنا دیا جائے، سور بنا دیا جائے، خنزیر بن جائے۔ اے انسان ذرا تصور کر، تیرا کتنا پیارا خوبصورت چہرہ جو رحمان نے بنایا ہے، اگر اللہ وہ اس کو تبدیل کر کے بندر بنائے، سور بنائے، خنزیر بنائے، بتاؤ اس رب کو تجھ سے کتنی بڑی ناراضگی ہوگی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ایسا بن جائے تو اللہ کی عدالت میں میدان حشر میں کس منہ سے جائے گا، کیا دکھائے گا؟ کیا پھر تو حوض کوثر پہ جانے کا امیدوار ہوگا؟ کیا پھر بھی سمجھے گا میرے لیے جنت کے محلات ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا، اس لعنت سے بچ جائیے گا، خود بھی بچیے، دوستو احباب کو بھی بچائیے، عزیز و اقارب کو بچائیے۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، میرے نبی نے فرمایا جو برائی دیکھے اگر استطاعت ہے اپنے ہاتھ سے روکے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں، زبان سے روکے، زبان سے ہمت روکنے کی طاقت نہیں، فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل میں کم از کم اس کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نیچے والا درجہ ہے۔ حضرات محترم، مجھے اور آپ احباب کو اس آلات موسیقی سے، چاہے وہ کسی بھی دور میں کسی بھی وقت میں ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ لعنت شدہ ہے، دنیا کے اندر بھی لعنت ہے، آخرت کے اندر بھی لعنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس لعنت زدہ کام سے محفوظ رکھے، اپنے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔